रहमतुल्लाह। अजान दे दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हस्ब साबिक़ इस जुमे का आगाज़ भी, इस खुतबे का आगाज़ भी मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ जमाती इज्तिमाआत के ज़िक्र से करता हूँ। मजलिस अंसारुल्लाह ज़िला इस्लामाबाद का तरबियती इजलास कल से शुरू है और आज इख्तिताम पज़ीर होगा। मजलिस खुदामुल अहमदिया बांग्लादेश का सालाना इज्तिमा भी शुरू है जो 21 से 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आज मजलिस अंसारुल्लाह ज़िला सियालकोट और ज़िला लोधरा और मजलिस अंसारुल्लाह बैतुल तौहीद लाहौर के सालाना इज्तिमात हो रहे हैं।
اور کل لجنہ ماءاللہ اور ناصرات الاحمدیہ یادگیر ہندوستان اور لجنہ ماءاللہ کیرلا کا صوبائی اجتماع اور اسی طرح مجلس خداوند الاحمدیہ بھارت کا 16واں اور اطفال الاحمدیہ بھارت کا 15واں سالانہ اجتماع اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ بھارت کا خداوند الاحمدیہ کا اجتماع تو دراصل بہت پرانا ہے۔ جب سے خداوند الاحمدیہ کا آغاز ہوا ہے وہ قادیان بھارت ہی سے ہوا تھا، اس لیے تعجب ہے کہ انہوں نے اپنا سلسلہ کیوں کاٹ لیا، جبکہ پاکستان کی جماعتوں نے یہ گنتی اسی وقت سے شروع کر رکھی ہے جب سے کہ خداوند الاحمدیہ کا آغاز ہوا تھا۔ تو بھارت کا اجتماع جو ہے وہ بہرحال اسی وقت سے شروع ہونا چاہیے جب سے خداوند الاحمدیہ کا اعلان کیا گیا تھا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ بھارت ملک کا الگ اجتماع اب ہو رہا ہے تو وہ تو پھر چند سال کی گنتی ہے۔ جب میں نے یہ اعلان کیا کہ ایک مرکزی صدر کی بجائے مختلف ممالک کے اپنے اپنے صدران ہوں گے تو اس حساب سے پھر ان کا یہ اجتماع اس وقت سے شمار ہونا چاہیے۔ بہرحال 16واں نہیں ہے، یہ اس سے بہت زیادہ پرانا اجتماع ہے جو چل رہا ہے۔ لجنہ ماءاللہ پنجاب کا صوبائی سالانہ اجتماع یعنی ہندوستان کا ہی کل بروز ہفتہ شروع ہوگا۔ جماعت احمدیہ ٹرینیڈاڈ ٹوباگو کا جلسہ سالانہ پرسوں 24 اکتوبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک دو باتیں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ اول تو مجلس خداوند الاحمدیہ بنگلہ دیش اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی فعال مجلس ہے اور میری توقعات سے بہت بڑھ کر مخلص اور فدائی خدام اس مجلس میں ہیں۔ بہت سخت گھمبیر حالات میں، جبکہ ہر طرف سے خطرات نے ان کو گھیر رکھا تھا اور تعداد بہت تھوڑی تھی، بڑی جمع مردی کے ساتھ اور بڑی ہمت اور اخلاص اور توکل کے ساتھ انہوں نے وقت گزارے ہیں اور اللہ نے پھر ساتھ ساتھ اس کے پھل بھی عطا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی روایات کو بھی ہمیشہ زندہ رکھے، پہلے سے بڑھ کر ان خوبیوں میں بڑھائے اور دنیا بھر کے خدام کو اس پہلو سے اپنے اپنے ملک میں بھی اور دنیا کے لیے بھی مثالی بنا دے۔ جہاں تک مجلس انصار اللہ سیالکوٹ کا تعلق ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ کو دنیا بھر میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ جماعت احمدیہ کے آغاز پر سب سے زیادہ ضلع قادیان کے گرداسپور کے علاوہ سب سے زیادہ جس ضلع نے احمدیت کی خدمت کی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا ہے وہ ضلع سیالکوٹ تھا، اور اس پہلو سے خدا تعالیٰ نے بھی اس ضلع کے احمدیوں پر اتنے فضل نازل فرمائے کہ آج ساری دنیا میں ان بزرگوں کی اولادیں وہ اپنے باپ دادا کی خدمات کا پھل کھا رہی ہیں، اور اتنی حیرت انگیز ترقیات ان خاندانوں کو ہوئی ہیں کہ انسان حیرت سے دیکھتا ہے کہ کس ضلع سے لوگ اٹھے ہیں اور کس طرح ساری دنیا پہ پھیل گئے اور دینی دنیاوی ہر لحاظ سے بڑی بڑی عظمتیں حاصل کیں، بڑے بڑے مقامات حاصل کیے، اور آئندہ ان خاندانوں نے دوسری جگہوں میں پھیل کر خدمت کے جھنڈے بلند کیے، اور ابھی بھی دنیا کی اجتماعی خدمات میں سیالکوٹ کے احمدیوں کی نسلوں کی خدمات کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا بنی اور کیا بگڑی، کہ انہوں نے ان دین کی خدمات میں دلچسپی کم کر دی۔ منہ موڑنے کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، دنیا کے دھندوں میں زیادہ مشغول ہو گئے، دین پر سیاست کو ترجیح دینے لگے، خاندانی رقابتوں اور شراکتوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنی عزتیں دنیا کی ذلیل نمبرداریوں میں شمار کرنے لگے، اور چودراہٹ کا وہ بگڑا ہوا تصور جس نے ایک لمبے عرصے تک پنجاب پہ قبضہ کیے رکھا تھا وہ ان خاندانوں کے سروں میں سما گیا،
اور اس کے بعد پھر وہ سارا وقار کھو بیٹھے۔ سیالکوٹ کی جماعتیں صف اول میں شمار ہونے کی بجائے سب سے پیچھے جا پڑیں، اور اب وہ ماضی کی یادگاریں ہی رہ گئی ہیں، جیسے کھنڈرات رہ جایا کرتے ہیں۔ کم ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان پرانی اقدار کو زندہ رکھنے کے تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب کچھ عرصے سے یہ احساس بیدار ہو رہا ہے۔ انصار اللہ سے میں خصوصیت سے مخاطب ہوتا ہوں کہ آپ کے اس دنیا میں دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اگرچہ خدام انصار سے پہلے بھی مر سکتے ہیں، اطفال بھی خدام سے پہلے مر جاتے ہیں، لیکن بالعموم جب ہم ایک گروہ کی بات کرتے ہیں تو انصار کے اس دنیا میں رہنے کے دن خدام اور اطفال کے مقابل پر تھوڑے ہیں۔ ان تھوڑے دنوں میں جتنی خدمت کی توفیق ہے وہ حاصل کر لیں۔ جس حد تک کھوئی ہوئی روحانی اقدار کو اثر نو حاصل کرنے کی کوشش ہے، آپ اگر یہ کوشش کریں تو آپ کے نیک اثرات آپ کی نوجوان نسلوں پر بھی اور چھوٹی بچہ نسلوں پر بھی پڑیں گے۔ اور میری ہمیشہ سے یہ دعا رہی ہے اور تمنا رہی ہے، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، کہ سیالکوٹ کو اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ان کو عطا ہوا تھا، اور ان کھوئی ہوئی اقدار کو اثر نو چمٹ جائیں، حاصل کریں، پھر چمٹ جائیں، حرز جان بنا لیں اور نہ چھوڑیں جب تک کہ خدا کا بلاوا ان کو نہ آ جائے۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک زندہ ہیں ان اعلیٰ بزرگ اقدار سے چمٹے رہیں۔ اسی میں ان کی زندگی ہے، اسی میں ان کی دنیا ہے، اسی میں دین ہے۔ جب سے جو وہ وبا پڑی ہے جو اس کا میں نے ذکر کیا ہے، سیالکوٹ کی جماعتوں کا نہ دین رہا نہ دنیا رہی، آپس میں پھٹ گئیں، عزتیں اور وقار مٹ گئے۔ اس ضلع میں وہ لوگ جو پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جماعت احمدیہ پر زبانیں دراز کرنے کا، جن پر ایک عظیم رعب طاری تھا جماعت کا، ان لوگوں نے اٹھ کے ان کو بھی گالیاں دیں، مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بھی زبانیں دراز کیں اور ہر طرح سے گند اچھالے۔ تو یہ کوئی زندہ رہنے کے آثار نہیں ہیں، زندہ رہنے کی اسلوب نہیں ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو شان کے ساتھ زندہ رہیں، گھٹ کر اور گر کر اور دنیا کے سامنے بچھ کر زندہ رہنے کے انداز موت سے زیادہ مشابہ ہیں، زندگی سے کم۔ اور اس امر کو باقی سب جماعتیں اور خدام اور انصار اور لجنات بھی یاد رکھیں کہ اسی میں زندگی کا راز ہے کہ انسان دین کو دنیا پر مقدم رکھے۔ جس دن آپ نے دنیا کو دین پر مقدم کرنا شروع کیا، وہی دن آپ کی ہلاکت کے سفر کا آغاز کا دن ہوگا۔ پھر ہر قدم آپ کا تنزل کی طرف اٹھے گا۔ اس لیے اس بنیادی نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہی تبتل کا مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس ایک جملے میں آپ کو ہمیشہ کے لیے تبتل کا راز سمجھا دیا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ چھوڑنے کا نہیں فرمایا، مقدم رکھنے کا فرمایا ہے۔ ہندوستان کی جماعتوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ ہندوستان کی لجنہ اماء اللہ سے متعلق میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے بہت اچھی لجنہ ہے، بہت بیدار ہے، خدمات میں مردوں سے پیچھے نہیں بلکہ بسا اوقات آگے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لجنات کو بھی اللہ اپنے فضل کے ساتھ ہمیشہ نیکیوں پر قائم رہنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ گزشتہ خطبے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے حضرت یوسف کے قصے کو بہترین قصہ قرار دیا، بہت ہی حسین، بہت ہی دلکش۔ اور شروع میں تو مجھے تعجب ہوتا تھا، پھر میں جتنا غور کیا مجھے اس قصے کا حسن اور زیادہ نمایاں اور جاذب نظر ہو کر دکھائی دینے لگا۔ اس پر میرے ایک پرانے بزرگ استاد نے مجھے توجہ دلائی ہے کہ یہاں احسن القصص فرمایا گیا ہے، احسن القصص نہیں فرمایا۔ قصہ کی جمع قصص ہوتی ہے، اور قصص سے مراد قصہ نہیں
بلکہ تتبع کرنا، جستجو کرنا اور اسی قسم کا مضمون ہے، قصے کا بیان کہا جا سکتا ہے۔ ان کا بڑا احترام میرے دل میں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ گہری نظر رکھتے ہیں علوم عربیہ پر، لیکن اس سلسلے میں معذرت کے ساتھ ان کا یہ مشورہ قبول کرنے سے قاصر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم نے جہاں یہ بات بھی لکھی ہے جو میرے سامنے پیش کی گئی، وہاں اس بات پر بھی زور دیا اور بڑی واضح قطعی گواہیاں پیش کیں کہ یہاں سورہ یوسف میں جہاں احسن القصص فرمایا گیا ہے وہاں بہترین قصہ مراد ہے اور اس کے دلائل پیش کیے۔ مثلا انگریزی ڈکشنری میں سب سے زیادہ اہم اور مستند کتاب لین ہے۔ لین یہ لکھتا ہے، جہاں اور معنی بیان کرتا ہے کہ احسن القصص میں لفظ قصص قصے کا متبادل ہے، کیونکہ یہ سبسٹینٹیو ہے اور عربی لغت سے یہ ثابت ہے کہ بعض دفعہ سبسٹینٹیو کو وہ اسم کے متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، بس یہاں اس کا قصہ ترجمہ کرنا ناجائز نہیں۔ لیکن اس سے بہت بڑھ کر ایک بہت ہی بزرگ صاحب فہم اور صاحب عرفان عالم دین حضرت علامہ امام راغب کی گواہی ہے۔ میں تو جتنا علامہ امام راغب کے علم سے استفادہ کرتا ہوں اتنا ہی میرے دل میں ان کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور میں درود میں ان کو بھی آل میں شامل کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ پر جتنی گہری نظر ڈال کر انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے جسے مفردات امام راغب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اور نظیر سارے عالم اسلام میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا اور قرآن سے گواہیاں نکالیں، اور جو بات بیان کی اس کی ایسی ٹھوس شہادت قرآن سے پیش کی ہے کہ کسی عالم کو پھر زبان کھولنے کی جرت نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے مقابل پر۔ آپ لکھتے ہیں، یعنی ایک لمبی بحث ہے، اس میں فرماتے ہیں والقصص الاخبار المتتبعات، یعنی قصص ان خبروں کو بھی کہتے ہیں جن کی پیروی کی جائے، بس قصص کے نتیجے میں یعنی تتبع کے نتیجے میں جو اخبار ہاتھ آتی ہیں ان کو بھی قصص کہا جاتا ہے۔ قال لهو القصص الحق، کہ دیکھیں قرآن کریم نے فرمایا القصص الحق، پھر فرماتے ہیں وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، قرآن کریم نے فرمایا قصّ علیہ القصص، اس نے یہ قصّ علیہ القصص آیت قرآنی ہے نا، قصّ علیہ القصص، اس نے قصے بیان فرمائے اور قصص نہیں فرمایا۔ یہاں بیان کرنے کا طریق بیان فرمایا تو مراد ہو ہی نہیں سکتی، بس ثابت ہوا کہ قرآن لفظ قصص کو قصہ کے متبادل بھی استعمال کرتا ہے۔ پھر اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں نقص علیک احسن القصص، ہم تیرے سامنے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، سب سے زیادہ حسین قصہ بیان کر رہے ہیں، بس ان مثالوں میں جہاں قصص قصہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے حضرت امام راغب نے اس آیت کریمہ کو بھی شامل کر لیا ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بزرگ عالم جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ تو ہمیشہ بلا تردد جب بھی ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے کہ جس کی طرف مجھے متوجہ کرنا ہو، یہ ضرور متوجہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کا بڑا احسان ہے کہ اس معاملے میں کسی جھوٹے خوف میں یا جھوٹے ادب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لیکن بہت سے ایسے علماء ہیں جو سمجھتے ہوں کہ میں نے غلط بات کہی ہے، لیکن دل میں اس وجہ سے چھپا جاتے ہیں کہ شاید ادب کا غلط تصور ہے، یا اس وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں کہ میرے تقویٰ کا غلط تصور ہے، اور ڈرتے ہیں کہ میں برا مناؤں گا۔ ان سب کے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ ترجمہ درست ہے، غلط نہیں ہے۔
اگرچہ بعض علماء لفظ قصص کا دوسرا معنی بھی لیتے ہیں جو غلط نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے علماء کے نزدیک یہ بھی درست ہے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں یہ گزارش کی تھی کہ صوفیاء کا ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے موتو قبل ان تموتو۔ میں نے احادیث میں تلاش کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہیں یہ فرمایا ہے، تو میرے علم میں وہ ایسی حدیث تو کوئی نہیں آئی جس میں یہ فرمایا ہے موتو قبل ان تموتو، لیکن ایک اور حدیث میں اس مضمون کو زیادہ احسن رنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں پیش فرمایا ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، اے بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اختیار کرو بیشتر اس کے کہ تموتو تم مر جاؤ، وبارزوا بالاعمال الصالحۃ قبل ان تشغلوا، اور اعمال صالحہ بجا لانے میں جلدی کرو بیشتر اس کے کہ تم دوسری باتوں میں مشغول کر دیے جاؤ۔ دوسری باتوں میں مشغول کر دیے جانے والا جو مضمون ہے یہ مزید وضاحت طلب ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی گہری حکمت کا بیان ہے۔ اگر انسان اعمال صالحہ کی بجا آوری میں جلدی نہیں کرتا تو ایسے مواقع بسا اوقات ہاتھ سے کھوئے جاتے ہیں اور پھر ہاتھ نہیں آیا کرتے۔ ہر انسان کے اندر ایک تبدیلی کا وقت آتا ہے، ایک دل سے موج اٹھتی ہے جو نیکی کی موج ہوتی ہے، اس وقت وہ کہتا ہے میں یوں کر دوں اور یوں کر دوں۔ قرآن کریم کے مطالعہ کے وقت، احادیث کے مطالعہ کے وقت، بزرگوں کے اقوال، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خصوصاً ملفوظات سے بارہا دل میں ایسی لہریں اٹھتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو یہ کرنے پر آمادہ پا رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں ایسا ہو جاؤں۔ وہ وقت ہے اس نیک ارادے کو عمل میں ڈھال دینے کا، اور اگر انسان جلدی نہ کرے تو یہ وقت ضرور ہاتھ سے چلا جاتا ہے، وہ کیفیت مدام نہیں رہتی۔ اسی طرح رمضان مبارک میں بھی ایسے وقت آتے ہیں، ایسی راتیں آتی ہیں جب انسان کا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ خدا کے حضور حاضر کر دے، اور اس وقت ہمت نہیں ہوتی کہ اس خواہش پر عمل پیرا ہو سکے۔ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں رمضان گیا اور نیک ارادے بھی اس کے ساتھ رخصت ہوئے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا قبل ان تشغلوا، تو مراد یہ ہے نیک کاموں کے علاوہ ایسے مشاغل میں مبتلا ہو جاؤ جو تمہیں نیک کاموں سے غافل کر دیں، جن کی وجہ سے تمہارے نیک مواقع ہاتھ سے جاتے رہیں۔ اور تخشلو میں ایک اور بھی تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کی تقدیر مصیبتوں میں مبتلا فرما دے، ایسے گورکھ دھندوں میں تم پڑ جاؤ جو تمہارے لیے تکلیف کا موجب بنے، اور پھر نیک اعمال کی طرف لوٹنے کی تم میں صلاحیت ہی نہ رہے۔ تشغلوں میں مرضیں بھی آ جاتی ہیں۔ ایک صحت مند انسان عبادت کا جیسا حق ادا کر سکتا ہے، بیمار نہیں کر سکتا، لیکن اگر انسان صحت کے ہوتے ہوئے عبادت سے غافل رہے تو بسا اوقات ایسے انسان پر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر عبادت کے لائق ہی نہیں رہتا۔ اور یہ مضمون بڑا وسیع ہے، ہر نیکی کی راہ میں کوئی نہ کوئی بیماری حائل ہو سکتی ہے۔ تو پس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل ان تشغلوا کہہ کر احتمالی بیماریوں کا بھی ذکر فرما دیا، احتمالی حادثات کا بھی ذکر فرما دیا، اور کئی قسم کے گورکھ دھندے جو انسان کو گھیر لیتے ہیں، انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کا بھی ذکر فرما دیا، اور اس بنیادی فطرت انسانی کا بھی ذکر فرما دیا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ نیک ارادوں پر اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، اس وقت وہ ارادہ اگر عمل میں نہ ڈھلے تو وقت ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ بس اس پہلو سے توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا کا مضمون جو
दरअसल तबत्तुल से ताल्लुक़ रखता है, इसके ये सारे पहलू भी हमारे सामने आ गए। यानी तबत्तुल हर उस मौके पर इख्तियार किया जा सकता है जब खुदा ताला की तरफ से एक रूहानी तहरीक दिल में पैदा हो रही है, और टुकड़ा टुकड़ा इस तरह ज़्यादा आसानी के साथ तबत्तुल की तौफीक मिल सकती है। जब एक नेकी की लहर दिल में दौड़ी, उसी से पर अमल कर लिया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसान मौका है अमल करने का, क्योंकि दिल की हवाएं और दिल के मिजाज उस नेकी को इख्तियार करने के मुताबिक चल रहे हैं, उनके मुखालिफ नहीं चल रहे हैं। इस पहलू से तबत्तुल को इख्तियार करने के तरीक़ हमें समझा दिए गए कि अगर तुम ज़ोर और कोशिश के साथ तबत्तुल इख्तियार करने की कोशिश करोगे, यानी बाज़ बदियाँ छोड़कर नेकियों की तरफ आने की कोशिश करोगे, तो मुमकिन है तुम्हें तौफीक न मिले। हम तुम्हें बताते हैं कि ऐसे वक्त तुम पर ज़रूर आएंगे जब नेकी की तभी तहरीक दिल में पैदा हो रही है, उस वक्त तबत्तुल इख्तियार कर लेना, वरना तुशगलू, वरना वो बीमारियां जिनसे हम तुम्हें बचकर खुदा की तरफ आने की हिदायत कर रहे हैं वो तुम्हें घेर लेंगी, तुम उनमें मशगूल हो जाओगे, फिर तुम्हारा उनसे बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तबत्तुल के मज़मून पर फरमाते हैं, अल्लाह ताला को वाहिद समझता है, यानी इंसान जो अल्लाह ताला को वाहिद समझता है फिर दूसरे से भी ताल्लुक़ रखता है, तो तौहीद कहाँ रही? एक ना रहा, कुछ और भी उसके साथ पैदा हो गए। या खुदा ताला को राज़िक़ मानता है मगर किसी दूसरे पर भरोसा करता है, या दूसरे से मोहब्बत करता है, या किसी से उम्मीद और खौफ रखता है, तो उसने वाहिद कहाँ माना? गरज हर पहलू से अल्लाह ताला को वाहिद मानने से तौहीद हकीकी मुतहक्क़िक़ होती है, मगर ये अपने इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी हस्ती पर कामिल यकीन से पैदा होती है। फिर फरमाते हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के लिए एक महवियत की ज़रूरत है। हम बार बार अपनी जमात को इस पर कायम होने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब तक दुनिया की तरफ से इनक़िता यानी तबत्तुल, अलहदगी और उसकी मोहब्बत दिलों से ठंडी होकर अल्लाह ताला के लिए फितरतों में तभी जोश और महवियत पैदा नहीं होती, उस वक्त तक सबात मुयस्सर नहीं आ सकता। ये बहुत ही गहरा मज़मून है जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। इसको गौर से समझें और इससे इस्तिफ़ादा करें। फरमाया, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के लिए एक महवियत की ज़रूरत है। महवियत से मुराद खुदा के लिए खालिस हो जाना, या दूसरे लफ्ज़ों इसका लफ्ज़ी तर्जुमा तो है उसमें खोए जाना। खुदा ताला में खोए जाने की ज़रूरत है। और ये कैसे हासिल हो सकता है? जब तक दुनिया की तरफ से इनक़िता, यानी पहली मंजिल इसकी ये है कि दुनिया से इंसान काटा जाए। अगर काटा नहीं जाता तो इसका पैबंद खुदा ताला की ज़ात में लग नहीं सकता। यानी ज़ात का लफ्ज़ तो शायद इन मानों में इस्लाक़ ना पाता हो, लेकिन खुदा ताला की सिफ़ात हसना के साथ मेरा मतलब है, इंसान का पैबंद हो नहीं सकता जब तक कि सिफ़ात सैया से उसका ताल्लुक़ काटा नहीं जाता और उसकी मोहब्बत दिलों से ठंडी होकर, यानी दुनिया की मोहब्बत दिलों से ठंडी होकर अल्लाह ताला के लिए फितरतों में तभी जोश और महवियत पैदा नहीं होती। दो मोहब्बतें बैक वक्त बराबर नहीं पल सकती। एक मोहब्बत को ज़रूर गालिब होना है। जब दुनिया की मोहब्बत गालिब रहे और जब तक दुनिया की मोहब्बत गालिब रहे, अल्लाह ताला की मोहब्बत जड़ नहीं पकड़ सकती। बस जब भी आप मोहब्बत के मज़मून पर गौर करेंगे तो मुश्किल ये पेश आएगी कि यहाँ एक जड़ का सवाल नहीं, बीसियों सैकड़ों हज़ारों जड़ें हैं जिन्होंने हमें गैरुल्लाह की मोहब्बत में बांध रखा है। गैरुल्लाह की मोहब्बत की ज़मीन में हम पैवस्त हैं। बाज़ लोगों की जड़ें हल्की हैं और ऊपर हैं, और बाज़ ज़लाज़िल, बाज़ आंधियाँ उन्हें उनकी जड़ें उखेड़ने में उनकी मदद करती हैं। गम पड़ते हैं, मसाइब वारिद होते हैं,
اور ان درختوں کی جڑیں جو زمین میں پیوستہ تھیں ان سے الگ ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ فضل فرمائے تو خدا تعالیٰ کی محبت کی زمین میں وہ دوبارہ پیوست ہو سکتی ہیں، لیکن بعضوں کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، جو مرضی ابتلاء جیسی کیسی نصیحت کی جائے وہ اسی طرح اس زمین میں گہری پیوست رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تک پہلے یہاں سے جڑیں اکھیڑو گے نہیں، اللہ کی محبت میں وہ جڑیں لگ نہیں سکتی۔ جب ایک دفعہ اکھیڑی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، فطرتوں میں تبھی جوش پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ایسا شخص جس کی جڑیں اکھڑ جائیں اس کی بقا کا زمانہ بہت تھوڑا ہے، وہ جتنی جلدی ممکن ہو ان جڑوں کو دوبارہ کسی زمین میں پیوست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی پودوں کا حال ہے۔ پودے جو اکھڑ کر ہواؤں آندھیوں سے اپنے اصل موطن سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنی جگہوں سے جدا ہو جاتے ہیں، جہاں بھی ہوا ان کو ٹھہراتی ہے وہاں وہ فوری طور پر جڑیں زمین میں پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا سے جڑیں اکھیڑو تو پھر ایک طبی جوش پیدا ہوگا کہ کہیں تو جڑیں لگیں، پھر خدا کی ذات میں محویت کا معاملہ آسان تر ہو جائے گا۔ تم خود بخود چاہو گے کہ دنیا سے کاٹے گئے خدا تو ملے، تو کم سے کم اس مجبوری کے پیش نظر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ میں محو ہونے میں مدد ملے گی۔ اس کے بغیر ثبات میسر نہیں آ سکتا۔ اب جڑوں کو اکھڑنے کا جو مضمون میں نے بیان کیا ہے اس کا ثبات سے تعلق ہے۔ جڑیں پیوستہ ہوں تو ثبات آتا ہے، اور نیکیوں پر ثبات اس لیے نہیں آ سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی ذات میں انسان محو نہ ہو، اس لیے نہیں آ سکتا کہ دنیا میں اگر جڑیں زمین میں گہری پیوست ہوں، یعنی دنیا کی زمین میں، تو نیکیاں صرف سرسری شاخوں پر عارضی بہار کے اثر کے طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ جڑیں فیصلہ کرتی ہیں کہ اس درخت نے کیا بننا ہے اور کیا رہنا ہے، اور کوئی نیکی ہمیشہ وہاں قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ جڑیں اس کی تائید نہ کریں۔ بس جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات میں انسان کی محبت کی جڑیں پیوستہ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری نیکیوں کو ثبات نہیں آ سکتا۔ اب یہ ہم نے روزمرہ دیکھا ہے کہ ایک انسان نیکیوں کو اختیار کرتا ہے، پھر اکھڑ جاتا ہے، پھر اختیار کرتا ہے، پھر اکھڑ جاتا ہے۔ ہر وقت اس دغدغے میں اس کا وقت گزرتا ہے کہ کیا کروں، کس طرح اپنی نیکیوں کو ثبات بخشوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا حل پیش فرما دیا کہ محبت الہی میں اس کا حل ہے۔ ہر محبت کے مقابل پر ایک محبت الہی کا موقع ہے۔ جس محبت میں تم دنیا سے تعلق کاٹ کے اللہ تعالیٰ کی محبت اختیار کرو گے، لازماً وہیں تمہاری ان نیکیوں کو ثبات مل جائے گا جن کا اس مضمون سے تعلق ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خدا میں گم اور محو ہو گئے تھے کہ آپ کی زندگی کے تمام انفاس اور آپ کی موت محض خدا تعالیٰ کے لیے ہو گئی تھی، اور آپ کے وجود میں نفس، مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ باقی نہیں رہا تھا۔ یہ کامل تبتل ہے۔ آپ کے وجود میں نفس، مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ باقی نہیں رہا تھا، اور آپ کی روح خدا کے آستانے پر ایسے اخلاص سے گری تھی کہ اس میں غیر کی ایک ذرہ آمیزش نہیں رہی تھی۔ یہ تبتل کا مضمون ہے اپنی انتہا تک پہنچا ہوا۔ اس سے آگے کا تبتل ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں، اس کی محبت میں ہر دوسرا تعلق بالکل کل عدم ہو جائے، بلکہ عدم ہو جائے، اور کچھ بھی اس کا باقی نہ رہے۔ کامل طور پر جو شخص اپنے نفس سے کاٹا گیا، پہلا اپنے حضرت مسیح علیہ السلام نے نفس کا ذکر فرمایا ہے، کامل طور پر اپنے نفس سے کاٹا گیا، مخلوق اور اسباب سے کاٹا گیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مخلوق اور اسباب سے کٹنے سے پہلے نفس سے کٹنا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں، مخلوق اور اسباب کے تعلق کی جڑیں نفس کے اندر ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی گہری عرفان کی بات فرمائی ہے، اور بڑی حکمت سے اس ترتیب کو قائم فرمایا ہے۔
فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس سے کاٹے گئے، اپنی ذات سے کاٹے گئے، اور اس کے نتیجے میں لازم تھا کہ مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ آپ میں باقی نہ رہے۔ تب ایسا ہوا کہ آپ کی روح خدا کے آستانے پر ایسے اخلاص سے گری کہ اس میں غیر کی ایک ذرہ آمیزش نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نفس سے بھی ایک تعلق پیدا ہوا، مخلوق سے بھی ایک تعلق پیدا ہوا، اور اسباب سے بھی ایک تعلق پیدا ہوا۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلِ نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، دیکھ میرے بندے تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ بس وہ قطع تعلقی ایک نئے تعلق میں تبدیل ہو گئی جو اللہ کی طرف سے ملا، اور یہی مضمون خلق سے تعلق اور اسباب کے ساتھ تعلق پر بھی برابر حاوی ہے اور برابر اطلاق پاتا ہے۔ گویا آپ کا ہر تعلق رضائے باری تعالیٰ کے تابع ہو کر ایک نئی روح کے ساتھ قائم ہوا ہے، اور اسی حد تک قائم ہوا جس حد تک خدا نے چاہا کہ یہ تعلق ہو۔ بس دنیا نفس کے تعلق میں اور مخلوق کے تعلق میں اور اسباب کے تعلق میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل مثال بن گئے۔ جس حد تک آپ نفس کا لحاظ رکھتے تھے اور اپنے نفس کا لحاظ رکھتے تھے، دوسروں کے نفوس کا لحاظ رکھتے تھے، وہ خاص ایک تفریق جو اپنے نفس اور غیروں کے درمیان کی جاتی تھی، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ تبتل کی مثال ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان تعلقات کو ایک نئی روح ملتی ہے، نئی روشنی عطا ہوتی ہے۔ ویسا ہی اگر ہم کریں اور ویسا ہی اسباب سے تعلق رکھیں جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے اسباب سے تعلق توڑنے کے بعد پھر دوبارہ خدا کی خاطر قائم فرمایا ہے، تو یہی اس دنیا میں نجات کا آخری ذریعہ اور پہلا ذریعہ، بلکہ پہلا اور آخری ذریعہ ہے۔ اس سے زیادہ بہتر نجات کی اور کوئی تعریف ممکن نہیں ہے۔ دنیا بھر کے مذاہب میں آپ تلاش کر لیں، مگر یہ تعریف جو تبتل اور پھر دوبارہ تعلق کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر غور کرنے کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے، اس سے بہتر نجات کی اور کوئی تعریف ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تم نجات کی راہیں پوچھ رہے ہو، ہم تمہیں فوز عظیم کی راہ بتاتے ہیں۔ تم نجات کی کیا باتیں کرتے ہو؟ ہم ایسی نجات کی راہ بتاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر نجات ممکن نہیں ہے، اور وہ نجات محمد رسول خدا اور محمد رسول اللہ کی مطابقت میں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، اس میں ساری نجات ہے۔ بس میں جو نجات کا مضمون اس کے ساتھ باندھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ قرآن کریم نے واضح طور پر اس کو نجات ہی کے مضمون کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ پھر اب میں آپ کے سامنے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبتل کی چند مثالیں رکھتا ہوں۔ یہ تو ایک بہت ہی وسیع مضمون ہے اور بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر چند ایسی مثالیں جن سے آپ کو یہ مضمون سمجھنے میں آسانی ہوگی میں نے چنی ہیں۔ ایک نصیحت کے طور پر ہے۔ بخاری کتاب الرقاق باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب، یہ عنوان باندھا ہے حضرت امام بخاری نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا، تو دنیا میں ایسا بن جا گویا تو پردیسی ہے یا راہ گزر مسافر ہے۔ تبتل کی یہ وہ تعریف ہے جس جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سب سے زیادہ صادق آئی، اور اس کی روشنی میں ہم اس مضمون کو زیادہ بہتر رنگ میں سمجھ سکتے ہیں۔ ترمذی کتاب الزہد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے
جب اٹھے تو چٹائی کے نشان پہلو مبارک پر نظر آئے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے نرم سا گدیلا نہ بنا دیں؟ اگر ہم ایک نرم سا گدیلا آپ کے لیے بنا دیں تو کیا اچھا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا اور اس کے آراموں سے کیا تعلق؟ مجھے دنیا اور اس کے آراموں سے کیا تعلق؟ میں اس دنیا میں اس شتر سوار کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے اترا اور پھر شام کے وقت اس کو چھوڑ کر آگے چل کھڑا ہوا۔ عجیب مثال ہے یہ۔ آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں۔ سفر کی مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ چیزوں کا پسند آنا منع نہیں ہے، آرام کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ کئی سایہ دار اشجار راہ میں آپ کی مہمانی کے لیے، آپ کو آرام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما رکھے ہیں، لیکن سفر کی حالتوں پر غور کر کے دیکھیں، وہ سب تعلقات عارضی دکھائی دیتے ہیں، اور کسی جگہ انسان اپنی منزل بنا کے نہیں ٹھہر جایا کرتا۔ اچھے مقامات بھی آتے ہیں، برے مقامات بھی آتے ہیں، سبزہ زاروں میں چشمے بھی بہ رہے ہوتے ہیں، میٹھے پانی بھی مہیا ہوتے ہیں، صحراؤں میں پیاس کی تلخیاں بھی برداشت کی جاتی ہیں، اور کئی قسم کی مصیبتیں ہیں، لیکن ایک مسافر جب ان سے گزرتا ہے تو نہ تکلیفیں ہمیشہ کے لیے اس کو مغلوب کر دیتی ہیں یا مایوس کر سکتی ہیں، نہ عارضی لذتیں اس کے قدم تھام سکتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ لذتیں بھی عارضی ہیں، یہ میرا اصل مقام نہیں ہے، اور یہ تکلیفیں بھی آئیں اور چلی گئیں، میری منزل تو کہیں اور ہے۔ بس ہمیشہ منزل کا خیال اس کے دامنگیر رہتا ہے، اور سفر کے تعلقات کبھی بھی دائمی نہیں بن سکتے۔ یہ مجھے یاد ہے بچپن میں، چونکہ مجھے پہاڑوں پر بہت شوق تھا جانے کا، ہمالیہ کی خوبصورت پہاڑوں پر جو بہت وسیع سلسلہ ہے، جب بھی جاتا تھا اور جب اسکول کی چھٹیوں کے دن ختم ہو رہے ہوتے تھے، واپس جانا ہوتا تھا، تو مجھے بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر یاد آ جاتا تھا، اور اکثر ان جگہوں پہ بیٹھ کے شعر گنگنا کر میں بہت لذت محسوس کرتا تھا۔ اور وہ شعر یہ ہے کہ جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے، جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ بس انسان کے لیے خواہ خوبصورت جگہ ہوں یا تکلیف دہ جگہ، بہار کے موسم ہوں یا خزاں کے موسم ہوں، پیغام واحد یہی ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ نہ وقتی آرام تمہارے مزاج کو تمہیں متکبر کر دیں اور جھوٹی ملکیت کی تمنائیں تمہارے دلوں میں پیدا کریں، نہ عارضی تکلیف دہ مقامات تم پر نفسیاتی لحاظ سے غالب آ کر تمہیں مایوس کر دیں اور تم سمجھو کہ تمہارا سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہا۔ مسافر کی طرح رہو گے تو آرام کی زندگی کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات درست رہیں گے، اور تکلیف کی زندگی کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات درست رہیں گے۔ پھر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور باقی لوگ بھی مجھے چاہنے لگیں۔ بڑا مشکل سوال ہے۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ایسا کام کروں کہ اللہ محبت کرے تو دنیا سے تعلق توڑنا پڑے گا، اور ایسا کام کروں کہ دنیا مجھے چاہنے لگے تو گویا اللہ سے تعلق توڑنا پڑے گا۔ کتنا مشکل سوال تھا جو بظاہر کیا گیا، لیکن جواب دیکھیں کیسا عارفانہ، کیسا عظیم جواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ اور یہی فعل
تمہارے لیے لوگوں کی محبت بھی پیدا کر دے گا۔ فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی خواہش چھوڑ دو، تو لوگ تو اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ کتنا حیرت انگیز عارفانہ جواب ہے، اس کو پڑھ کر عقل ورطہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ کیسا برجستہ فوراً حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب سجھایا ہے جو اس سوال کے دونوں پہلوؤں پر برابر اطلاق پاتا ہے، اور ایک ہی نیکی ہے جس کے اجر کے طور پر اللہ بھی محبت کرتا ہے اور بندے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے تعلقات کے دائرے ہیں، دنیا میں جتنے فساد ہیں ان کی جڑ دنیا کی محبت اور اس رنگ کہ دوسرے کے مال پر حرص کی نگاہیں پڑتی ہیں۔ جو اپنا حق نہیں ہے وہ لینے کی تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کامل یقین ہو جائے کہ اس شخص کو میری وجاہت میں، میرے اموال میں، میری اچھی چیزوں میں ایسی دلچسپی ہرگز نہیں کہ انہیں اپنا لے، اس حد تک دلچسپی ہے کہ یہ چیزیں زیادہ ہوں تو یہ خوش ہو، ایسے شخص سے لازماً وہ شخص محبت کرے گا جس کو اس کی طرف سے اس کا طرح کا کامل اطمینان نصیب ہو اور کامل بے خوفی عطا ہو جائے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ مسلم ہی کی یہ تعریف فرمائی ہے، اور انسان کا اسلام کامل ہو نہیں سکتا جب تک اس سے دنیا بے خوف نہ ہو جائے اور تمام دنیا کو حقیقت میں اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام نہ پہنچے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا یہی طریق ہے کہ دنیا کی محبت دل پر اس طرح سرد ہو جائے کہ جو کسی کی ملکیت ہے وہ اس کو مبارک رہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوئی تمنا، کوئی خیال دل میں پیدا نہ ہو۔ اور جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے، دنیا کا وجود اس کے سامنے ایک مردار کے طور پر دکھائی دے اور خدا تعالیٰ کی محبت ایک زندہ محبت کے طور پر ہمیشہ اس کے دل پر غالب رہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جماعت میں بھی بہت سے اختلافات، بہت سے خاندانی مسائل اس نصیحت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہیں۔ بہت سے ایسے مجھے خطا خطوط ملتے ہیں، بہت سے مقدمات ایسے قضا میں جاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ نے آنکھیں بند کیں تو اولاد جائیدادوں میں ایک دوسرے پہ لڑ پڑی۔ بعض ایسے مقدمے میرے سامنے ہیں جو 20-25 سال سے مسلسل چل رہے ہیں اور کسی طرح کسی فیصلے سے ہر فریق کو اطمینان نصیب ہوتا ہی نہیں۔ بہنیں بھائیوں سے لڑ پڑی ہیں، بھائی بہنوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے بچے آگے ان اختلافات کو لے دوڑے ہیں اور مسلسل سردردی کا سامان، یہاں تک کہ بالآخر مجھے جراحی کا عمل کرنا پڑا اور فیصلہ کرنا پڑا کہ اب تم چاہے اس کو انصاف سمجھو یا نا انصافی سمجھو، قضا کے اس آخری فیصلے پر عمل کرو تو جماعت کے ساتھ رہو گے ورنہ جماعت سے کاٹے جاؤ گے۔ اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے یہ تبتل معکوس اختیار کر لیا، جماعت کو چھوڑ دیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، دنیا کو دین پر مقدم کر لیا، لیکن وہ حرص نہ چھوڑی جو دوسرے کے مال پر نظر رکھنے کی حرص ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی خواہش چھوڑ دو۔ یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ حق ہے یا نہیں ہے، یہ بحث نہیں اٹھائی۔ فرمایا کہ خدا سے محبت ایسی تام ہو جائے اور خدا کی خاطر دنیا ایسی حقیر دکھائی دینے لگے کہ تم میں ایک عظیم احسان کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کی خاطر جب دنیا سرد ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ ایک اپنے حق کو دوسرے کے پاس، دوسرے کے قبضے میں دیکھے تب بھی وہ اس کو چھوڑ دیا کرتا ہے اور اللہ کی خاطر قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر اگر یہی بات ہے تو خدا میرا رازق ہے، وہ جتنا تم اسے چھینو گے اس سے بہت زیادہ عطا کر دے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حق کے لیے جد و جہد نہیں کرنی چاہیے، مگر جہاں جد و جہد کی حد ختم ہو اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی حد سے متصادم ہونے کا خطرہ ہو، وہاں یہی حکم ہے کہ وہاں قدم روک لو اور خدا کی خاطر اپنے نقصان کو برداشت کر جاؤ۔
اگر خدا غالب ہے اور ملکیتیں مغلوب ہیں تو ہر ایسے موقع پر جہاں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ حق چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، خدا کا تعلق ہی فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی خاطر پھر انسان اگر ہر حق چھوڑنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لے تو یہ سچا تبتل ہے جو اس کی زندگی کے ہر عمل میں کار فرما رہے گا۔ اور جہاں بھی مقام ایسا مقام آئے جہاں ایک چیز سے علیحدگی دوسری چیز کو اختیار کرنے کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، وہاں انسان ہمیشہ صحیح فیصلہ کرے گا۔ میں نے تو دیکھا ہے بہنوں کے حق لوگ مار جاتے ہیں اور ان کو محروم کر دیتے ہیں وراثتوں سے۔ ابھی پرسوں ہی مجھے ایک بچی کا بڑا دردناک خط ملا ہے۔ اچھے کھاتے پیتے بھائی ہیں، ماں باپ جائیداد چھوڑ کے گئے اور اس کو کلیتاً بہن اور غریب بہن کو، جس کے 8-10 بچے بھی ہیں بیچاری کے، خامند غریب ہے، ان کو دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اس بھائی بہن کو چھوڑا ہوا ہے اور خود عیش و عشرت کی زندگی میں مبتلا ہیں، اور بہن کا حق ان کے مال میں داخل ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ نیک لوگ جو خدا کے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ جو ان کا مال ہے اس میں بھی سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن وہ کیسے لوگ ہیں جو سائل اور محروم کا حق چھین کر اپنے مال میں داخل کرتے ہیں؟ یہ مومن نہیں کہلا سکتے۔ بس قضا جو فیصلے کرے جب بھی کرے اس پر عمل درآمد کی کسی کو توفیق ملے یا نہ ملے، لیکن ایک قضا ہے جو آسمان پر قائم ہے، اس قضا کے فیصلوں اور اس کی تنفیذ سے دنیا میں کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے میں ساری جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر کسی کا حق ان کے مال میں شامل ہے تو اس حق کو الگ کر دیں۔ وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو ان کے پیٹ میں جا چکا ہے، جب تک وہ اس پیٹ میں ہے وہ سارے نظام کے لیے ایک جہنم اور آگ پیدا کرنے کا موجب بنا رہے گا، اور قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبتل کی صحیح تعریف فرمائی ہے اس کے پیش نظر سب سے پہلی بات یہ کریں کہ اپنے اموال میں، اپنی جائیدادوں میں، اپنی ملکیتوں میں سے سب غیر کے حقوق نکال دیں، پھر غیروں کے حقوق خود قائم کریں اپنے اموال پر، اور خدا کی خاطر مال سے بے رغبتی کے نمونے دکھائیں۔ یہ دوسرا قدم جو ہے جو احسان کا قدم ہے۔ اگر انسان کی محبت دنیا پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دنیا پر انسان کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور خدا کی محبت باقی رہ جاتی ہے، تو پھر جہاں بھی کوئی محروم نظر آئے گا، جہاں بھی سائل دکھائی دے گا، جہاں بھی تکلیف میں مبتلا کوئی شخص سامنے آئے گا، انسان خدا کی خاطر ضرور کچھ نہ کچھ اس کے لیے خدمت کی کوشش کرتا ہے۔ بہنوں کا حق تو ایک ایسا عظیم حق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کی مثال اس کے سامنے ایک عورت کی مثال بتائی گئی کہ وہ اپنے بھائی کے مدح میں گیت کہتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، مسلسل کہتی چلی جاتی ہے، اس کی تعریف میں ہمیشہ رطب اللسان رہتی ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ کیا دیوانگی ہے کہ ایک شخص کے ذکر سے تم تک ہی نہیں رہی؟ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں میرا بھائی کیسا تھا، وہ تو ایسا تھا کہ میرے ماں باپ کی وفات کے بعد آدھی جائیداد بانٹ کر برابر میرے سپرد کر دی۔ ابھی اسلام کی وراثت کا نظام نہیں آیا تھا، اس وقت کی بات ہے، اور میرا خامند عیش و عشرت میں مبتلا، عیاش، غیر ذمہ دار، اس نے وہ ساری جائیداد ضائع کر دی۔ میرے بھائی کو پتہ چلا، پھر اس نے اپنی جائیداد آدھی کی اور آدھی میرے سپرد کر دی۔ وہ کہتی ہے 7 دفعہ اس طرح ہوا ہے، 7 دفعہ میرے خامند نے اس نیک بھائی کی جائیداد ضائع کی، اور 7 دفعہ اس نے ہر پاک کمائی میں سے آدھا کر کے میرے سپرد کر دیا کہ لو تم تکلیف میں نہ رہو۔ یہ ذکر سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے سواد فرما دیا کہ ہاں تم ٹھیک کرتی ہو، اس بھائی کا حق ہے
کہ اس کی سرحمد کے گیت گائے جائیں۔ بس اصل تعلق جو بہن بھائی کا ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی بہنوں کی خاطر کوشش کرے، اگر ویسا نہیں بن سکتا جیسے وہ بھائی تھا، کچھ نہ کچھ تو بہنوں کی رعایت رکھے۔ کجا یہ کہ ان کے مال کھا کر بیٹھا ہوا اور اس کی اولاد نازوں کے ساتھ پل رہی ہو اور بہن کے بچے بیچارے بھوکے مر رہے ہوں۔ تو تبتل کے مضمون کو جتنا سمجھیں گے اتنا ہی آپ بہتر انسان بنتے چلے جائیں گے۔ تبتل سب سے پہلے نیتوں میں ہوتا ہے۔ جب نیتوں کے تبتل میں دنیا کی کوئی قیمت آپ کے سامنے نہیں رہے گی تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کسی کا حق ماریں۔ اور اس کے بعد پھر لازماً خدا بھی آپ سے محبت کرے گا اور بنی نوع انسان بھی ضرور آپ سے محبت کریں گے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو سمجھنے کے بعد میں امید رکھتا ہوں کہ اگر جماعت عمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ترقیات کی راہیں کھلیں گی اور ہمارا معاشرہ ایک انتہائی حسین اور جاذب نظر معاشرہ بن جائے گا جس کی کوئی اور مثال دنیا میں دکھائی نہیں دے گی۔ اس مضمون کے باقی حصے کو چھیڑنے سے پہلے اب میں ایک وفات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی نماز جنازہ غائب کا۔ ہمارے ایک بہت ہی فدائی واقف زندگی امیر جماعت احمدیہ کینیڈا کی بیگم فیضیہ کل وفات پا گئی ہیں، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بہت ہی خاموش قربانیاں کرنے والی، بہت ہی دعاگو، نیک فطرت خاتون، ایسی کہ میرے علم میں نہیں کہ کبھی زندگی میں انہوں نے کسی کو کوئی دکھ دیا ہو، کبھی ان کے خلاف جماعت میں کسی کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں سنی۔ ورنہ اور بھی مبلغین کی بیویاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے یا اپنی غلطی سے یا کسی کی غلطی سے یہ تاثر ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کسی کو دکھ پہنچایا، اور جب میں دوروں پر جاتا ہوں تو مجھ سے ذکر چلتے ہیں، لیکن اس نیک خاتون کے متعلق اچھی بات ہی سنی ہے، ہمیشہ لوگوں کی بھلائی میں وقف تھی اور بڑے صبر کے ساتھ واقفی زندگی کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ ایک ایسے واقفی کی زندگی کے ساتھ جو اپنے اہل و عیال کے حق کو بعض دفعہ نظر انداز کر کے جماعت کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ہماری سب خواتین کو ان کی ان نیک عادات کا حامل بنا دے جو خدا کی محبت بھی حاصل کرتی ہیں اور بنی نوع انسان کی بھی۔ اب میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ اب آپ صف فوری طور پر نماز کے بعد صف بنا لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.